نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض کے باب فی المحافظۃ علی الاعمال الصالحہ سے ایک آیت مبارکہ اور اس کی پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کی ابھی سعادت حاصل کی ہے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، پیارے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خطاب تو قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے، لیکن مراد ساری امت ہوتی ہے، سارے ایمان والوں کو یہ خطاب ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے رب کی عبادت کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، پیران پیر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر تو مجھ سے بچ کر نکل گیا ہے، میں تمہیں بڑی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تو مجھ سے بچ کر نکل گیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں بچا ہوں، اس لیے کہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، ابھی میں زندہ ہوں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کو راضی کرنا ہے، موت تک عبادت کرنی ہے، موت تک گناہوں سے بچنا ہے، موت تک شیطان کی چالوں سے بچنا ہے۔ تو ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تم سے بچا نہیں ہوں۔ پھر شیطان نے دوسرا وار کیا، کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آج تمہیں تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ سمجھ گئے کہ شیطان مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں کہ میرے علم نے مجھے بچایا ہے، ان کے اندر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، تاکہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل کے زمانے کے بعض جاہل پیر یہ کہہ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں یا روزہ نہیں رکھتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، اب ہمیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں کہ جی ہم تو عبادت جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں کر رہے ہیں، نماز ادھر پڑھ آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی رانگ نمبر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو سارے ولیوں کے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کس تک کرنی ہے، موت تک کرنی ہے، تو یہ کہنے والے کہ جی ہمیں نماز معاف ہوگی، ہمیں روزہ معاف ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ الیہ، اللہ کو سب سے زیادہ وہ دین پسند ہے جس پر بندہ مشغی کرے۔ دیکھیں جو فرائض ہیں ان میں تو اتنا ہی آپ نے کرنا ہے جتنا اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ نے کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ دن میں نمازیں 5 فرض ہیں، 5 لازمی پڑھنی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے حج فرض حج لازمی کرنا ہے، اگر آپ صحیح تندرست ہے رمضان آ گئے روزے آپ نے پورے رکھنے ہیں۔ لیکن جو نفلی عبادات ہیں، نفلی تلاوت ہے، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، وہ آپ نے اپنی ایک ترتیب بنانی ہے اور ایسی بنانی ہے جس پر ساری زندگی عمل کر سکے۔ یہ نہ ہو ایک دن بندہ کرے اور دوسرے دن چھوڑ دے۔ تلاوت کر لیں، دیکھیں سورہ روز کا معمول بنا لیں کہ روز میں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نوافل میں نے اشراق پڑھنے ہیں، اوابین پڑھنی ہے، چاشت پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنے ہیں،
اور تسبیحات اپنا معمول بنا لیں، لیکن جو بھی معمول ہو نفلی عبادات کا اس پر ہمیشگی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو عبادات پر کیا کرے، ہمیشگی کرے، بے شک تھوڑے عمل ہوں لیکن روز روز ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا